بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک بہت مفید ڈسکشن ہوئی تھی، آپ کہہ سکتے ہیں شاید ڈیبیٹ یا مناظرہ بھی تھا، مباحثہ واٹ ایور، ایک اہل سنت کے عالم اور ایک شیعہ عالم کے درمیان، جس کے ہوسٹ مفتی فضل ہمدرد صاحب تھے حفظہ اللہ۔ بہت ہی اچھی ڈسکشن تھی، کافی چیزیں کھل کے سامنے آئیں، بہت ساری باتیں یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ اہل سنت کا کیا موقف ہے، اہل تشیع کا کیا موقف ہے۔ ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اہل سنت کے اندر ایک موقف نہیں ہے کسی ایک عقیدے کے بارے میں، یعنی ایک عقیدے کے بارے میں ان کے ہاں متعدد موقف ہیں، متعدد اینڈ مختلف اور ڈفرینٹ جو ہے وہ موقف اپناتے ہیں، کوئی ایک سٹینس نہیں ہے ان کا۔ یہ ایک بات سامنے آتی ہے، لیکن میں جس بات کی طرف ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ خلافت کے حوالے سے ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپلین کیا علامہ سجاد زہرائی حفظہ اللہ نے خلافت کے حوالے سے، اور اس کے اندر میں صرف ایک چیز کو تکمیل کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، انہوں نے بھی اس آیت کا ذکر کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی جب خلقت ہو رہی تھی یا خلقت کرنی تھی، تو یہاں پر خداوند متعال نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ملائکہ کو خبر دی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ فی الارض خلیفہ کے حوالے سے میں مفسرین اہل تشیع کا سٹینڈز یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، خدا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فی الارض خلیفہ، یعنی میں اس زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہترین، جن کی آج پورے قم کے اندر، ایران کے اندر اور مکتب تشیع کے اندر جو اہم ترین تفسیر ان کی شمار کی جاتی ہے، یعنی تفسیر المیزان، جو کہ اس فلسفی، عرفانی، معرفتی، اخلاقی، سوسائٹل پرسپیکٹو سے لکھی گئی ہے۔ اس تفسیر کے اندر علامہ دیکھیں بہت ہی اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ خداوند سبحان نے کیا کہا، فی الارض خلیفہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں صرف اس زمین کے لیے، یہ خلیفہ صرف اس زمین سے مختص نہیں ہے، بلکہ یہ خلیفہ زمین کے علاوہ عالم برزخ کا بھی خلیفہ ہے، اور جتنے بھی عوالم اور یونیورسز اس دنیا کے بعد موجود ہیں آخرت کے اندر، ان سب کا خلیفہ میں بنانے والا ہوں۔ پس وہ خلیفہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، اہل البیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین، یعنی امام علی علیہ السلام جو کہ خلیفہ بلا فصل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ اس زمین کے بھی خلیفہ ہیں، پوری زمین کے، نہ فقط اس زمین کے بلکہ زمین کے بعد عالم برزخ کے بھی خلیفہ ہیں، عالم برزخ کے بعد عالم ملکوت کے بھی خلیفہ ہیں۔ اب جو انسان خلیفہ بنتا ہے، اس کے اندر جو کیپیبلٹی ہوتی ہے خلیفہ بننے کی، اس کے لیے ضروری ہے، یہ ایک اہم شرط ہے خلیفہ بننے کی، وہ کیا ہے کہ اگر وہ زمین کا خلیفہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس زمین اور اس دنیا کے ظاہر اور باطن سے آشنا ہو، اس دنیا کی تمام فزیکالٹی سے آشنا ہو، اس دنیا کی تمام اسپرچولیٹی سے آشنا ہو۔ یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، چونکہ یہ خلیفہ عالم برزخ کا بھی ہوگا، تو برزخ کے اندر جتنی بھی مخلوقات اور موجودات ہیں، ان سب کی شناخت اور معرفت اس انسان کو ہونی چاہیے، یہ انسان ان سب کی حقیقت کو جانتا ہو۔ اسی طرح یہ خلیفہ جب عالم ملکوت اور عالم ملائکہ کا بھی خلیفہ ہے، تو تمام ملائکہ اور ان کی تمام حقیقت سے یہ آشنا ہونا چاہیے۔ یہ ہے امام علی علیہ السلام کی خلافت، کہ امام علی علیہ السلام فقط اس زمین کے اور دنیا کے خلیفہ نہیں ہیں، تمام عوالم اور یونیورسز تک کے خلیفہ اور خلافت ان کو ملی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ آیا
اہل سنت جو خلیفہ اول یعنی جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان کی خلافت کو حق سمجھتے ہیں، آیا وہ عالم برزخ کے تمام موجودات سے آشنا ہے، اس کی حقیقت سے آشنا ہے، پوری آخرت یعنی تمام آخرت سے وہ آشنا ہے، قیامت کی حقیقت سے وہ آشنا ہے، برزخی موجودات ملائکہ کی حقیقت سے وہ آشنا ہے؟ اگر وہ آشنا ہے تو اس کا مطلب ان کے اندر کیپیبلٹی ہونی چاہیے، بس وہ حق کے خلافت رکھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اہل سنت کی روایات جو کہ فضائل امام علی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے خود نقل کی ہیں، اور جو اہل تشیع کی کتابوں میں فضائل امام علی، فضائل سے مراد کوالٹیز، فزیکل کوالٹیز، اسپرچل کوالٹیز، ان تمام کوالٹیز کو آپ دیکھیں تو یہ ساری کوالٹیز آپ کو صرف اور صرف امام علی علیہ السلام کے لیے ملے گی۔ اب یہاں پر آپ جائیں، فار ایگزامپل کتاب ینابیع المودہ جو کہ اہل سنت کے عالم کی لکھی ہوئی ہے، آپ جائیں، اس کا پہلا چیپٹر یا پہلی جلد، پہلا والیوم امام علی علیہ السلام کے فضائل ہے، آپ دیکھیں کیا فضائل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم خلافت کی حقیقت کو جاننا چاہیں تو یہاں پر خلافت کی حقیقت فقط فزیکالٹی سے مربوط نہیں ہے، اس جسمانی عالم سے مربوط نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم خلافت امام علی علیہ السلام کو سمجھ سکیں۔ اب آپ خود سوچیں نا، امام علی علیہ السلام کا یہ مقام اور ان کو حق کے حکومت، ان کا غصب ہو جانا، چھن جانا، یہ کس قدر مصیبت ہے، کس قدر مظلومیت ہے امام علی علیہ السلام کے لیے۔ پھر یہاں پر اہل سنت کے علماء انفارچونیٹلی آ کے توجیہ کرتے ہیں، ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوا ویسا ہوا اور اللہ نے بنایا جناب ابو بکر کو خلیفہ۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی توجیہات ہیں جو اس ڈیبیٹ میں بھی ہمیں نظر آئیں۔ انشاءاللہ خدا سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔